یا احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفات کا کیا کہنا، یا احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفات کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان اولا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان اولا کا کیا کہنا، یا رسول اللہ دشمن تیرے نے جو کچھ کہا اللہ نے اس کا جواب دیا، یا رسول اللہ دشمن تیرے نے جو کچھ کہا اللہ نے اس کا جواب دیا، پر تو نے پلٹ کر کچھ نہ کہا، تیرے شرم و حیا کا کیا کہنا، یا احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفات نہ پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان اولا کا کیا کہنا۔ ساریاں تعریفاں اللہ دی پاک ذات واسطے نے، شکر ہے اس پاک ذات دا جن نے سانوں اپنی مخلوقات دے وچ وہ مخلوق بنایا جس مخلوق نو اشرف المخلوق دا لقب عطا فرمایا، یعنی کہ ساریاں مخلوقاں نو اعلیٰ مخلوق اللہ نے انسان نو آکھیا ہے، جے انسان اعلیٰ مخلوق بنے تے جے نہ بنے تے پھر ذلیلہ تو ذلیل بھی ہے، اے بھی یاد رکھنا، کیونکہ قرآن کریم دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے فرمایا انسان نو میں سونی شکل وچ بنایا، خود اللہ نے بنا کے پھر آپ ہی آکھیا ہے کہ ساریاں مخلوقاں نالوں یہ سونا ہے تے سونی شکل والا رب نے میں بنایا ہے، تے جے کر میرے احکام منے گا تو پھر اے ہی انسان میری بارگاہ وچ مقبولیت دا مقام پائے گا، تے جدو مقبولیت دا مقام پائے گا تے اعلیٰ درجہ حاصل کرے گا، تے جے کر نہ منے گا تو پھر اسفل السافلین، ان دا معنی ہوتا ہے ذلیلاں تو بھی ذلیل ہو جائے گا، اسفل السافلین سفل ذلیل، جے انسان اللہ دا حکم منے پھر بڑے اعلیٰ درجے والا ہے۔ وہ شاعر نے ایک نے لکھا ہے نا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر، حالانکہ فرشتے کیڑے مخلوق ہیں؟ نوری، نور دی مخلوق نے فرشتے، نور تو پیدا کیتے گئے نے، اسی مٹی تو پیدا کیتے گئے ہیں تو وہ نور تو پیدا کیتے گئے نے، تو کی کیا گیا ہے جے کر انسان صحیح انسان بن جائے تو فرشتیاں نالوں بھی اعلیٰ ہے، فرشتے نوری مخلوق ہو کے تھلے رہ جاندے نے، انسان مٹی دا مخلوق بن کے اعلیٰ ہو جاتا ہے، تو جے نہ بنے پھر ذلیلہ تو ذلیل بھی ہے، تو فرشتے سے بہتر
ہے انسان بننا فرشتے سے بہتر، ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اے انسان تھوڑی جی محنت تے کرنی پینی، جے ویلا رہے گا، محنت نہیں کرے گا، مشقت نہیں کرے گا، پھر ناکام رہ جائے گا۔ دنیا وچ بھی مثال ہے، حشر وچ بھی یہی مثال ہے۔ جے دنیا وچ جیڑا محنت کردا ہے وہ اگے نکل جائے، بھاویں روحانی طور تے نکلے تے بھاویں مادی طور تے نکلے۔ روحانیت وچ بھی جنہیں محنت کیتی وہ اگے نکلے گا، مادیت وچ بھی جنہیں محنت کیتی وہ اگے نکلے گا، پیچھے وہی رہے گا جنہیں محنت مشقت نہ کیتی، جنہیں عبادت نہ کیتی، جنہیں ریاضت نہ کیتی، جنہیں محنت نہ کیتی، وہ کچھ نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سانو کچھ محنت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آج دا میرا موضوع ہے یہی ہے، مختصر، کیونکہ ٹائم میرے طبیعت جڑی ناساز ہے تو میں مختصر ہی بیان کرنا ہے نماز دے بارے وچ، کہ اللہ نے قرآن کریم دے 21 سپارے دے وچ ذکر کیتا ہے، جیڑا میں نے تھوڑے سامنے ایت مبارکہ تلاوت کر کے شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ فرماندا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ میری نماز دے وچ ایک خوبی ہے کہ وہ برائی بے حیائی تو روک لیندی۔ ہن سب تو پہلے بات تے جڑا چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو برائی تو روکاں، جڑا چاہتا ہے کہ میں پیڑیاں عادتاں تو رک جاواں، جڑا چاہتا ہے میں ظلم و ستم تو رک جاواں، جڑا چاہتا ہے کہ میں دنیا دی ہر برائی تو اپنے آپ کو روک لواں اور اللہ تعالیٰ دا فرما بردار بندہ بن جاواں، او دے واسطے ایک ہی علاج ہے، نماز پڑھنا شروع کر دے۔ ایک علاج ہے برائیاں تو روکن دا، لیکن اندے وچ دوجا ثبوت ہے کہ اللہ دی رضا، جن نے نماز پڑھی انہیں اللہ نو راضی کیتا۔ بعض لوگ پتہ کیا خیال کرتے ہیں، او جی میری مرضی ہے میں نماز پڑھاں یا نہ پڑھاں، میری مرضی ہے، تھوڑا دوجے بندے دا مینوں آکھن دا کی تک ہے، میری نماز تینوں آکھن دی لوڑ ہی نہیں، میری مرضی ہے پڑھنا۔ مومنہ تے مسلمانہ تیری مرضی نہیں، مرضی رب دی مرضی۔ ہن تسی آکھو یا اللہ اسی مرضی اپنی کرنی، تیری نہیں کرنی، تے اسی گزارا کتھوں کرنا؟ اساں رب دی مرضی دے مطابق اپنی مرضی نو ڈھالنا ہے، رب دے حکم دے مطابق اپنے کام نو، اپنے اعمال نو، اپنے افعال نو اللہ دے حکم دے مطابق ڈھالنا ہے۔ اسی اللہ دا حکم مننا ہے، اپنا حکم نہیں مننا، ساڈا حکم اتنی ترجیح والا نہیں۔ اصل حکم اللہ دا ہے، تے جن نے اللہ دا حکم من لیا انہیں مومن تے مسلمانوں اس دنیا وچ بھی کامیابی حاصل کر لئی، قبر وچ بھی کامیابی حاصل کر لئی، حشر وچ بھی کامیابی حاصل کر لئی۔ اصل بندہ کامیاب ہویا جڑا رب نو راضی کر گیا، تے دنیا تے آئے ہیں رب نو راضی کرن واسطے۔ اسی تے اپنا دنیا دے کتے کام چلان واسطے ہیں، تو او رب ساڈے اونج ہی کام چلائے۔ ان دی مثال ایک دیندے نے، کسے مکان بنایا نا بھائی، کسے مکان بنایا، مکان بنا کے تے روشن دان لگایا، روشن دان لا کے کسے پوچھیا بھئی روشن دان کیوں لایا ہے؟
تسی سارے جواب کہ بھائی تساڈے کول میں جواب پوچھنا ہے. مکان دے وچ روشن دان اوندا کی مطلب ہوندا ہے؟ روشن دان کیوں لائی دا؟ میں سوال تواڈے سارے آگے کرنا، تسی بیٹھے ہو. نمبر 1 روشنی آوے، روشن دان وچوں روشنی آوے. دوجے نمبر تے کدی کدی وچ ہوا بھی آوے. کسی عاشق نے آکھیا جواب تو صحیح نہیں دیتا. کسی عاشق نے کی آکھیا؟ جواب تو صحیح نہیں دیتا. روشن دان تے تو اگے ہی لا لیا ہے، آنی ہے تو ہوا بھی ہے، روشن دان بھی روشنی بھی آنی ہے. تے جے کر آکھو اے اس واسطے لایا ایتھے آواز اذان دی آوے، اے اس واسطے لایا کہ اذان دی آواز ساڈے کمرے وچ آوے تے روشنی بھی آ جانی سی، ہوا بھی آ جانی سی. روشنی تے ہوا اونجی آنی سی، آنی سی. صرف نیت ارادہ صحیح ہوندا، جے نیت اذان دی ہوندی تے دوویں کام ہی آدن لب جانے سے. مومنو تے مسلمانوں اسی دنیا تے آئے ہیں، رب ساڈے مسائل دوجے اونجی حل کردا پیا تے ساڈی کچھ نیت سدھی ہو جائے، اسی نمازاں پڑھ لئیے، دوجے مسائل پہ ساڈے حل کرے گا. اللہ ساڈے مسائل حل کرے گا کیونکہ اللہ رازق ہے. بعض اسی اے بھی یاد رکھیا جی، بعض گلاں ایسیاں نے کہ اسی انتظام کیتے ہی کوئی نہیں ہوندا، ساڈا انتظام ہو جاندا ہے. بعد دی اسی محنت کاروبار دی کوئی کاروبار محنت کر کے حاصل کری دے نے، کوئی ایسا ہوندا ہے محنت کرن تو بغیر اللہ تعالیٰ دے دیندا ہے. تو جڑا اللہ تعالیٰ رازق ہے، انتظام کرنے والا، وہ انتظام کر رہا ہے. تو اس واسطے یاد رکھو مومنوں تے مسلمانوں، سانو فکر ہونی چاہیے کہ اسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ آ کے جھک جائیے، اگے انتظام کرنے والا ساڈا خود خدا ہے. ہن میں جڑی آیت پڑھی ہے اوندا ترجمہ ایک باری مڑ سن لو. اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تے نماز کیویں قائم کرنی ہے؟ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا نماز جویں تسی مینوں ویکھ دے پئے ہو، میرے الو ویکھ کے انج دی نماز پڑھو جویں میں پڑھدا پیا. یعنی نبی پاک نے انہوں تفصیل اے وضاحت دسی کہ میں جویں تانوں پڑھ کے وکھائیے نماز انج پڑھنی، رکوع انج کرنا ہے، سجدہ انج کرنا ہے، اے دے ارکان انج ادا کرنے، وضو انج کرنا ہے. یعنی سارا طریقہ نماز دا میں تانوں پڑھا چلیا، سکھا چلیا. اس طریقے نال نماز پڑھنی ہے. تے نماز دی خاصیت کی ہے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہا، اے اصل چیز خوبی ہے اللہ نے بیڑی رکھ دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائیاں تو روک لیندی ہے. کیوں؟ ان دی وجہ ہے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ دا ذکر سب تو وڈا شے، سب تو وڈا اللہ دا ذکر ہے. کیونکہ اللہ دا ذکر وچ خاصیت ہے کہ نماز بھی اللہ دا ذکر ہے. اللہ دے ذکراں وچوں نماز بھی ایک اللہ دا ذکر ہے. تے جدو کرو گے ان دی خاصیت ہے کہ گناہاں نوں مٹا دیندی ہے. نماز گناہاں نوں مٹا دیندی ہے. کیونکہ اللہ فرماندا واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ فرماندا ہے میں جاننا جو کچھ تسی کردے ہو. جویں تسی آ کے نماز دے وچ کھلو جاندے ہو میں ادوں بھی جاننا، جدوں آ کے رکوع کرو میں ادوں بھی جاننا، جدوں آ کے سجدہ کردے ہو میں ادوں بھی جاننا، تہاڈی ہر حرکت نو جاننا. جے سجدہ عاجزی نال کرو گے تاں وی مینوں معلوم ہے، جے سجدہ آکڑ کے کرو گے تاں وی مینوں معلوم ہے، جے سجدہ تکبر نال کرو گے تاں وی معلوم ہے، جے سجدہ ریاکاری نال کرو گے تاں وی معلوم ہے، جے سجدہ عاجزی تے انکساری نال کرو گے تاں وی معلوم ہے، جے آکڑاں تے تکبر پیچھا چھڈ کے آئے ہو تے تاں وی مینوں معلوم ہے.
تے جڑا میری بارگاہ میں جھک جائے گا او دے میں گناہ معاف کر دیواں گا۔ تے پھر نماز گناہ ما تو بچا بھی لوے گی، کئی بے حیائیاں برائیاں دے کماں تو، بے حیائی دے کم برائیاں دے کم کئیاں نو نماز بچا لے گی۔ ایک مرتبہ دا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے کہن لگا صحابی، یا رسول اللہ فلاں بندہ نماز بھی پڑھدا ہے تے چوری بھی کردا ہے۔ یہ حدیث پاک دے الفاظ نے، بخاری شریف دی حدیث، نماز بھی پڑھدا ہے تے چوری بھی کردا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فکر کرن دی لوڑ نہیں، اللہ دا وعدہ ہے، یہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے، بلکہ اللہ دے اپنے بیان دا فیصلہ ہے، اللہ دا اپنا فیصلہ ہے۔ ان قریب نماز بے حیائی اور برائی کو روک لے گی، تو اس واسطے اللہ دا فیصلہ ٹل لے، اودے وچ کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں۔ ان قریب نماز انہوں آپے ہی روک لے گی۔ تو چند دن گزرے، وہی آدمی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض گزار ہویا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حکم وچ تے خدا دے حکم دے وچ کوئی شک نہیں، بالکل وہ چوریاں تو بچ گیا ہے۔ ایک ہی دی خاصیت ہے، اے نماز دی خاصیت ہے کہ اللہ دے قرآن دی گل حقیقت بر مبنی ہے، اندے وچ کوئی شک نہیں کہ جو فیصلہ اللہ دا ہے وہ پکا پیڈا فیصلہ ہے، کہ اندے وچ کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے کردا ہے صحیح کردا ہے، اللہ دے نبی جو فیصلہ کردے نے وہ صحیح کردے نے۔ ہن ایک حدیث دی الفاظ ہر سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام جڑا اللہ نے سانو عطا کیتا ہے، انہاں پنجاں چیزاں تے دی بنیاد ہے، پنجاں چیزاں تے بنیاد ہے، پنج چیزاں دے نال ساڈا اسلام بندا ہے، جن دی بنیاد پنجاں چیزاں تے اتے۔ تو مومنوں تے مسلمانوں دی بنیاد پہلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دی مثال دیتی ایک خیمے دی، جس طرح خیمے دیاں پانچ لکڑیاں ہوندیاں نے تے خیمہ کھلوندا ہے، ایک لکڑی بھی گھٹ ہوئے تو بھدا جا معلوم ہوندہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک نے فرمایا تو درمیانی لکڑی جڑی خیمے دیئے جن دے وچ پہلا خیمہ کھلوتا جاندہ ہے، تمبو کھلوندا ہے، درمیانی لکڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تساں اے یاد کرنی ہے حدیث جڑی میں ہن تانوں پکواندا پیا، یعنی ایندا ذہن وچ نقشہ خیمے دا بھی ذہن وچ رکھ لو، خیمے دیاں پانچ لکڑیاں بھی ذہن وچ رکھ لو، پھر نقشہ بھی بنا لو، پھر اس نقشے نو بنائی رکھنا ہے، نقشے نو سجائی رکھنا ہے، دل وچ بنائی رکھنا ہے، دل وچ سجائی رکھنا ہے، تے رب نال لو لگائی رکھنی ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ نقشہ بنیا رہے گا۔ تے جے گھر جا کے ڈھا کے پرا سٹ چڑھے تے مرضی تہاڈی ہے، اللہ تعالیٰ تے پھر بھی کرم ہی کردا ہے۔ اللہ راضے کہ تسی عبادت کرو یا نہ کرو، اس نے روزی دینی دینی۔ دیکھو نا کافر، ایک حدیث دے الفاظ نے، اگر اللہ تعالیٰ دیاں نظراں دے وچ اس دنیا دی قدر ہوندی نا، دنیا دی قدر، دنیا دی دولت دی قدر اللہ دیاں نظراں وچ ہوندی، کدی کسے کافر نو ایک مچھر دی اتنی بھی دنیا نہ لبدی، لیکن مچھر دے پر جتنی بھی قدر اللہ دی بارگاہ وچ نظراں وچ دنیا دی کوئی قدر نہیں۔ ساڈی تے اسی اج قدر دنیا دی بڑی کرنے نا، اسی آنے دنیا جنوں لب جا انہوں ہور کھ بھی نہیں۔ سکا پھرا، ایک پھرا نو دنیا لبی ہے، دوجے نو وہ دے نو تیار ہی نہیں۔ ایک پھرا نو دولت لب گئی ہے، دوجے پھرا نو وہ دے کے تیار ہی نہیں۔ او ہوندا ہی مالک ہے، دوجا پھرا ہوندا مالک، وہ ہے کہ گل انجی گئی۔ وہ جیڑا ایک پھرا چلو کوئی قربانی کرے تو ایک مسلمان ہون دی حیثیت نال وہ ایک وکری چیز ہے، کوئی اشار کر دیندا ہے، قربانی کر دیندا ہے، اپنے بھرا نو کوئی اللہ دے واسطے دے چھڑدا ہے، ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن عام طور تے آندا مالک میں ہی ہاں۔
دوجا پھرا تو اپنا کما کے میں اپنا کمایا ہے تو اپنا کما. اپنی دولت دوجے نو دے کے تیار نہیں. خالق کائنات و ساری جس نے دنیا بنائی ہے فرمایا کھاندے ہو بھاویں کافر ہو وہ بھاویں مسلمان ہو, میں رازق ہاں ساریاں دا, میں خالق ہاں ساریاں دا, میں پیدا کرن والے ہاں ساریاں دا. کوئی کافر ہے یا غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے, رازق میں ساریاں نو رزق دے, واللہ خیر الرازقین. لیکن مومنوں تے مسلمانوں خیال تے اس طرح کرنا ہے کہ اسی بھی کوئی رب دا کرنے آ کہ نہیں. ساڈا حق بندا ہے جندا کھائیے, اوندا گیت گائیے, اودی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہوئیے, اودی عبادت کریے, اودا شکر ادا کریے. تو اللہ فرماتا لئن شکرتم ولا ازیدنکم, لئن شکرتم ولا ازیدنکم, اگر تسی میری نعمتاں دا شکر ادا کرو گے میں تانوں اور دیواں گا. یعنی شکر ادا کرن دے بدلے وچ نعمتاں میں ہور ادا, اے اللہ دا وعدہ ہے. تو لہذا دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو نماز پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے ساڈی بخشش دے سبب بنائے نے. میں جڑے 5 دسن لگا سی تمبو دیاں لکڑیاں 5 ہونی, درمیانی لکڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اے لکڑی بھی ایسا قائم رکھنی, جے لکڑی قائم رہی تے ایمان قائم رہے گا, جے لکڑی قائم نہ رہی ایمان بھی قائم نہ رہے گا. ایمان گیا, اسلام گیا, قرآن گیا, کسے کھاتے دے نہ رہ گئے. ایک ایمان ہی تے ساڈے پلے ہے جن دی وجہ تو اللہ دی بارگاہ میں ساڈی قدر ہونی. تے جے ایمان نہ ہویا تے قیامت والے دن جہنم دا سامان اسی بنا گے. تو اس واسطے اس ایمان دی ہر وقت خیال رکھو, اس ایمان دا ہر وقت, کیونکہ اس ایمان دا چور شیطان ہے جڑا 24 گھنٹے دی گھات وچ بیٹھا ہے. شیطان تہاڈا کسے ٹائم بھی اے شیطان جڑا ہے تہاڈے ایمان نو ضائع کرن دے واسطے تیار بیٹھا ہے. لیکن کوشش کرو تے بچے گا ایمان, ورنہ ضائع ہون دا خطرہ. کیوں؟ او گلاں دے ذریعے بھی تہاڈے ایمان نو ضائع کرے گا. گلاں منہ وچوں انج دیاں کڈ تے کفر دے کلمے بول تیرا ایمان ضائع ہو جائے. کوئی عمل انج دا کر تیرا ایمان ضائع ہو جائے. کوئی ظلم انج دا کر تیرا ایمان ضائع ہو جائے. کوئی زیادتی انج دی کر تیرا ایمان ضائع ہو جائے. کوئی بے عملی انج دی کر تیرا ایمان ضائع ہو جائے. کوئی بے ایمانی غداری انج دی کر تیرا ایمان ضائع ہو جائے. مسلمانوں 24 گھنٹے اپنے ایمان دی حفاظت کرو. ایمان دی دولت سب تو بڑی دولت جے. فرمایا نمبر 1, نمبر 2 دوسری لکڑی فرمایا نماز ہے, تیسری لکڑی روزہ ہے, تیسری چوتھی زکوٰۃ ہے, حج ہے. یعنی کہ فرمایا 5 چیزاں جنہیں مکمل کرنیاں انہیں اپنے اسلام نو مکمل کر لیا. تے جنہیں ایک بھی گھٹ کیتی, ایک انہاں وچوں گھٹ ہوئی, فرمایا اوندا ایمان مکمل نہ ہویا, اندے اسلام مکمل نہ ہویا. اپنا ایمان بھی مکمل کرو, اسلام بھی مکمل کرو. اللہ پاک سمجھ دی توفیق نصیب فرمائے. ٹائم ویکھیا جی کی بھائی, ایک حدیث میں بیان کر کے واز نو ختم کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس وقت بندہ اسی ویکھو نا دیوے تسی سارے آ گئے ہو تے جدوں کرو ٹورو ہوئے اس واسطے چلو اللہ دی بارگاہ وچ جھوکے آویے, اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہوئے آویے. تے جس وقت وضو کردے ہو تے وضو کردے ہیں نبی پاک دی حدیث سے وضو کر کے بندہ جس وقت نماز واسطے مسجد دے داخل ہوندا ہے, اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اے فرشتو اس میرے بندے دی جڑے گناہ دیاں گٹھڑی وہ چاہ کے پیچھا چا رکھو. ہن میری بارگاہ وچ حاضر ہون لگا ہے, نماز نیتن لگا ہے. گل ماڑی ہے جے ہن نماز دی گٹھڑی نال ہی اندے لگی رہے اوتھے وضوءاں والی تھا کے رکھ چھڑو, جاندی واری مڑ ویکھی جاسی, جاندی واری ویکھی جاسی دی. ہن انج کرو دا گناہ دی جڑی باہر رکھو, ایک واری اندر تے داخل ہوئے پاک صاف ہو کے.
تو مومنو تے مسلمانوں یہ نماز دی برکت ہے. میں دسن لگا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی برائی تو روک دی بھی ہے تے گناہ مٹا بھی دیندی ہے. ایک نماز دوجے نماز دے بارے درمیان وچ کفارہ گناہ ہے. ایک روزہ دوجے روزے دا کفارہ گناہ ہے. ایک جمعہ دوجے جمعے دے درمیان کفارہ گناہ ہے. تو نماز ایک پیشی پڑھ لیے تے دیگر پڑھ لیے دونوں نمازاں دے درمیان کفارہ ایک گناہ ہے. فرا گناہ یعنی اللہ نے ساڈے واسطے بخشش دے اسباب کئی تیار کیتے. یعنی نماز ہی تے ساڈے گناہاں نوں معاف کیتی ہوندی ہے. روزہ ساڈے گناہاں نوں معاف کیتی ہوندا ہے. حج ساڈے گناہاں نوں معاف کیتی ہوندی ہے. زکوٰۃ ساڈے گناہاں نوں معاف کیتی ہوندی ہے. صدقہ خیرات گناہاں نوں معاف کیتی ہوندا ہے. یعنی کہ پھر ایک حدیث دے بھی میں نال ٹائم تھوڑا ہے. یعنی جدوں اسی بچے دی دعا منگنے ہیں نا, بچے دی دعا تے جنازہ بچے دا پڑھنے اسی اس وقت کی پڑھنے ہاں, اللہم اجعلہ لنا فرطم واجعلہ لنا اجرم و ذخرم واجعلہ لنا شافعم و مشفعا. یا اللہ اسی اس بچے دی دعا پہ پڑھنے ہیں, یہ بچہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا ساڈے واسطے بخشش دا اگے سبب بنیا پیا ہوئے. تو اندازہ لگا لو بچے دا فوت ہونا بھی ساڈی بخشش دا سبب ہے. یا اللہ ساڈے واسطے سمانے آخرت اتھے بنیا پیا ہوئے, ساڈے واسطے اتھے اجر بنیا پیا ہوئے. یا اللہ ساڈے واسطے ادو یہ سفارش کرے تے سفارش بھی انج ہوئے جیڑی سفارش اندی قبول ہوئے. بچہ سفارش کرے گا, کیا حدیث کے الفاظ نے, بچہ اپنے والدین دا پلو پھڑ لے دا, اپنے والدین دی قمیض پھڑ لے دا, یا اللہ میں اپنے والدین قبر جنت وچ لے کے جانا ہے. تو اللہ فرمائے گا فرشتیو چھڑ دیو انہوں جان دیو ماں پیو دے نال, بچے نو بھی تے ماں پیو نو بھی نال ہی جان دیو. یعنی اللہ نے ساڈی بخشش دے سبب بنائے. تے جدوں نماز وضو کر کے مسجد وچ آوندا ہے, نماز نیت لیندا ہے, اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے کھلو جاندا ہے, تو پھر کیے الصلاۃ معراج المومنین. الصلاۃ معراج المومنین. اللہ نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن دا معراج ہے. نبی پاک دا ساڈے نبی محمد مصطفیٰ دا معراج کی سی؟ فرمایا اوتھے گئے سن عرش معلی تے جا کے لامکان تے, جتھے جا کے خدا نال گفتگو ہوئی سی, اللہ نال گلاں ہوئیاں سن, تو انہوں معراج کیا گیا سی. فرمایا میرے بندہ مومن دا معراج جدو نماز وچ آ کے کھڑا ہو جائے گا میرے نال گلاں کرنیاں شروع کر دے گا. یعنی کہ نماز مومن دا معراج ہے. جدو مومن نماز پڑھنا شروع کر دیندا ہے اپنے رب نال گلاں کرنیاں شروع کر دیندا. تو کہندے نے کہ ایک اللہ دا ولی سی, نیک بزرگ سی, کلا جنگلاں وچ جا کے ڈیرا لا لیا. تے انہاں کہا کہ ایتھے تو کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میں اللہ نال گلاں کرنا. آخے گلاں تو کدوں کرنا؟ آخے جدوں میں اللہ نال میں گلاں کرنیاں ہن میں نماز نیت لینا. جدوں اللہ نال میں گلاں کرنیاں ہن میں نماز نیت لینا. تے جدوں میں اللہ دیاں گلاں سننیاں ہن میں قرآن پڑھنا شروع کر دے. یہ اللہ دا کلام ہے تے او اللہ دا کلام میں پڑھنا شروع کر دینا. تو دعا کرو قرآن بھی پڑھن دی نماز بھی پڑھن دی رب توفیق نصیب فرمائے. جڑی میں حدیث شروع کیتی ہے, نماز نیت لیندا ہے, ہاتھ بن لیندا ہے, تو اللہ تعالیٰ جدو نماز اون دے نال گفتگو ہوندی ہے نماز پڑھ لیندا ہے, نماز پڑھ کے واپس نکلدا ہے, فرشتے پوچھتے نے یا اللہ جڑی ہونی گڑڑی گناواں دی اندی کیڑے پاسے کر گئی, یہ تو ہن نکلیا جاندا ہے, اندا کی انتظام کر دیے. تو اللہ نے فرمایا چل میں ہن معاف کر دیتا. میں اتنا اللہ تعالیٰ سخاوت دا مالک ہو کے, میں سخاوتاں دا مالک ہو کے, بخشن ہار ہو کے مڑ میں گناہ دے پیٹے پا جاواں تے میرے واسطے بھی ماڑی گل ہے. تو فرمایا گناہ رہن دیو, ان دے پیٹے نہ پاؤ, انہوں خالی جان دیو گناہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو 5 وقت دی نماز پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے. ایک حدیث سن لو تو بس میں بات ختم کرنا. نبی پاک نے ایک ناراضگی دا اظہار کیتا, حالانکہ نبی پاک رحمت للعالمین نے فرمایا, نبی پاک نے جڑے اذان سن لیندے نے, کیونکہ نماز دا موضوع ہے تھوڑی جی ضروری ہے, جڑے لوگ اذان سن لیندے نے ڈیریاں تے گپاں مار دے پے ہوندے,
کوئی پرواہ نہیں، اذان سننی پرواہ ہی کوئی نہیں، اول اذان سننی کوئی نہیں، جے سن لینی ہے ایک سوا اوکھیاں سوکھیاں ہو کے تنگ ہو کے کیونکہ نمازی انہوں نے تنگی بڑی ہوئی گل انہوں نے ڈکن بڑی اوکھی ہو جاندی۔ حالانکہ یاد رکھیا کرو ساڈے نبی پاک دا ہوکا ہے، اذان ہوندی پئی ہوئے تے ساریاں گفتگوਆਂ بند کر دیو، ساریاں گلاں بند کر دیو، ساریاں یعنی کام کردے رہو، کام دا کوئی حرج نہیں، کام تسی اپنے ہتھاں نال کرنا ہے لیکن زبان نال ہر قسم دی گفتگو بند کر دیو، بلکہ اگر قرآن پڑھ دے پے ہو قرآن پڑھنا بند کر دیو، اذان سن لو۔ اتنی اذان ضروری ہے کہ اللہ دا ہوکا، اللہ دی دعوت او سننی ضروری ہے، لیکن اسی اس ہوکے دی گل، ایک گلے دی گل، ایک غلط گل او اساں نہیں چھڈنی، بیمش اذان ہوندی رہے۔ لیکن یاد رکھیا جے اگو یہ گل مت یاد رکھنی ہے، اذان ضرور سننی، کلمہ ضرور پڑھنا ہے، جواب ضرور دینا ہے، پھر محمد مسلمانوں تے اذان ہوندیاں نماز وال ضرور آنا ہے۔ اگے لے کیونکہ میں حدیث بیان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے لوگ اذان سن لیندے نے تو پھر اذان سن کے مسجد وال نہیں آندے، میرا دل کردا ہے کہ میں اپنی تھان تے نماز کھڑا کر کے، امام کھڑا کر کے تو نماز پڑھا، میں انہاں گھراں نوں اگ لا دیواں جڑے لوگ جوان لوگ نے تے نماز پڑھن نہیں آئے، لیکن میں ایک واسطے انہاں گھر دے وچ عورتاں نے، انہاں گھراں دے وچ بچے نے، انہاں گھراں دے وچ بڈھے نے، انہاں دی وجہ تو پھر مینوں ترس آ جاندا۔ یعنی نبی پاک نے ناراضگی دا اظہار کیتا جواناں نال کہ جوانوں نماز ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، میرا خواہش انج کردا انہاں گھراں نوں اگ لا دیواں جڑا نمازاں نہیں پڑھن آوندے۔ تو مومنوں تے مسلمانوں یہ ناراضگی دا اظہار کملی والے نے کس واسطے کیتا ہے؟ لوگو مینوں نماز اینی پیاری جے، تواڈے گھر اینے پیارے نہیں جنہیں مینوں نماز پیاری، تے تسی بھی نماز نال پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نوں 5 وقت دی نماز ادا کرن دی توفیق نصیب